بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ریاض الصالحین، باب الصدق، حدیث نمبر 57۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی ثابت وکیل ابی سعید وکیل ابی الولید سہل بن حنیف وهو بدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سہل بن حنیف فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سأل اللہ تعالی الشہادت بصدق، جو کوئی اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت مانگے گا، بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کے مرتبے تک پہنچا دیتا ہے، وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی مرے۔ رواہ مسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ باب الصدق ہے، اور صدق دل کی سچائی کو کہتے ہیں، دل کا سچا ہونا، انسان کی نیت کا سچا اور پختہ ہونا۔ تو عزیزات، دین کے معاملے اور دین کی جو ہم کہتے ہیں نا کہ الٹی گنگا بہنا، بلکہ کہنا چاہیے کہ سیدھی گنگا بہنا۔ الٹی گنگا تو ہماری دنیا والوں کی بہتی ہے، ہم لوگ الٹے کام کر کے سیدھا نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور اللہ کا دین ہمیں سیدھا رستہ دکھاتا ہے اور سیدھا رستہ سمجھاتا ہے۔ اور اس میں صدق کی بہت اہمیت ہے کہ ایک انسان جو نیت کرتا ہے اسی پر اس کے اعمال کی بنیاد ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی انسان سچے دل سے اللہ سے شہادت کی تمنا کرے، شہادت مانگے، اور اس کے دل میں یعنی یہ خواہش ہو کہ کاش اگر میرے لیے بھی پاسبل ہوتا تو میں میدان جہاد میں جاتا یا جاتی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتی، اور اتنا جہاد کرتی کافروں کے ساتھ کہ میں شہید ہو جاتی۔ اب اگر اس کی دل کی یہ کیفیت سچی ہے اور اس کی موت آ گئی بستر پہ، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا ثواب دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ابھی جیسے آپ نے دیکھا، ابھی کل پرسوں ہی جو ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہے، ایک لڑکی مسکان کی، جو کہ جس نے بڑی بہادری سے حجاب کو پروٹیکٹ کیا ہے اور حجاب کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ اس طرح کے واقعات ہم لوگ آتے جاتے دیکھتے رہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں سائنس دکھاتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ جو اللہ کی نشانی بن جاتا ہے۔ جیسے کچھ دن پہلے افغانستان کے حالات ہم نے دیکھے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے جو غلبہ عطا فرمایا۔ پھر ہم نے دیکھا ایک فیز آیا جو پاکستان کے اندر افسوس کے ساتھ جو عورت مارچ کے نام پہ ہوا، اور بڑی ڈیبیٹس ہوئیں اینڈ ایوری تھنگ۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ جب چیزیں ہمیں دکھاتے ہیں، جو حجاب کے اوپر، جیسے ایک کافروں کے ملک کے اندر ایک لڑکی نے آواز اٹھائی، تو ہمارا ایمان پھر سے تازہ ہو جاتا ہے، ایمان پھر سے بیدار ہو جاتا ہے۔ اب اس لڑکی کی زندگی کے اندر تو ہو سکتا ہے یہ واقعہ تھوڑا سا کرٹیکل ہو، تھوڑا سا مشکل وقت ہو، اور وہ یہ سوچے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، اور ہم اتنی مشکلات کو فیس کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بڑے سیناریو میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہ اپنے کتنے بندوں کو نشانی دکھا رہا ہے، کتنے لوگ جو مسلمان ہیں اور مسلمان ممالک کے اندر ہیں اور پردے کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں، پردے کو اہمیت نہیں دے رہے، تو یہ کتنے دوسرے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نشانی بن گیا۔ تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ ہم اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کرتے ہیں، جب اللہ کے ساتھ سیدھا اور سچا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دنیاوی کام بھی بنانا شروع کرتے ہیں۔ انسان کی نیت کے اوپر اس کا پھل ہے، انسان کی نیت پہ پھل ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جا رہا تھا، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے،
تو بنی اسرائیل میں ان دنوں میں قحط پڑا ہوا تھا، تو وہ مٹی کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرا تو وہ دل میں تمنا کرتا ہے، دل میں سوچتا ہے کہ کاش یہ مٹی گندم ہوتی تو میں یہ بنی اسرائیل کے بھوکے لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ تو اس زمانے کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اس بندے کو بتا دو کہ تم نے دل میں جو نیت کی ہے اس کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں ہم نے لکھ دیا ہے۔ تو ہم کبھی کبھی یہ جو چھوٹی چھوٹی خیانتیں کرتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے ہم دل کی چوریاں کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اپنے پاس کوئی چیز ہے اور کسی حقدار سے اس کو روک لیتے ہیں، یا دل ہی دل میں تمنا کرتے ہیں کہ اگر میرے پاس یہ چیز آ گئی، اگر میرے پاس یہ مال آ گیا تو میں نے تو کسی کو نہیں دینا، میں نے رشتہ داروں کو نہیں دینا، میں نے گھر کے ساس سسر بڑے بزرگوں کو نہیں پتہ لگنے دینا، میں نے اپنے بہن کو نہیں پتہ لگنے دینا کہ میرے پاس پیسے ہیں یا میرے پاس یہ چیز ہے، بتائیں گے تو مانگنے آ جائے گی۔ تو یہ جو ہمارے دل کے حالات ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے۔ قرآن پاک میں ایک واقعہ آتا ہے جس میں دو باغ والے ہوتے ہیں، تو ان کے باغ پہ جب پھل لگنے کا وقت آتا ہے تو وہ آپس میں چپ کے باتیں کرتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل صبح جلدی جلدی آ جائیں گے اور سارا پھل توڑ کے لے جائیں گے، اور اس سے پہلے کہ کوئی غریب مسکین آ جائیں، یہ جو ہے نا ہم سے پھل مفت کے مانگنے آ جائیں گے اور مفت کے کھانے آ جائیں گے۔ اور تشریح میں اس کے یہ آتا ہے، مطلب یہ انداز تھا کہ محنت کریں ہم، باغ ہیں ہمارے، پھل ہیں ہمارے، اور یہ لوگ مفت خورے آ جائیں گے جو ہے مانگنے کے لیے، تو ان کے اٹھنے سے پہلے آ کے ہم اپنا سارا پھل جو ہے نا اتار کے لے جائیں گے۔ اور جب صبح ہوئی تو راتوں رات ان کے اس سارے باغ پہ آگ کا گولا پھیر گیا۔ جی، تو دل کی سچائی اور دل کا حال، اس سے انسان کو بڑے بڑے اجر اور بڑے بڑے ثواب دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی ملتے ہیں۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں، حدیث نمبر 58 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غزا نبی من الانبیاء صلوات اللہ وسلام علیہم، اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی نے غزوہ کیا، اور یہ جو نبی تھے یوشع بن نون سلام علیہ تھے۔ فقال لقومی، تو ایک غزوے میں جا رہے تھے اللہ کے یہ نبی، تو اپنی قوم سے انہوں نے فرمایا، لا یتبعنی رجل، میرے ساتھ نہ چلے وہ بندہ، ملک بضع امرأۃ، جس نے کسی عورت سے شادی کی، وہو یرید ان یبنی بہا، اور بیوی کو گھر لانے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ولما یبنی بہا، اور ابھی تک اسے اپنے گھر نہیں لا سکا، ولا احد بنا بیوتا، اور نہ کوئی ایسا شخص میرے ساتھ چلے کہ جس کا گھر تعمیر ہو رہا ہو، لم یرفع سقوفہا، اور ابھی اس کا چھت نہیں ڈلا، ولا احد اشترى غنما، اور نہ کوئی ایسا بندہ میرے ساتھ چلے جس نے گابن بکریاں، او خلیفات، اور اونٹنیاں خریدی ہوں، وہو ینتظر اولادہا، اور وہ ان کے بچوں کا منتظر ہو، یعنی ان کے بچے ہونے والے ہوں۔ فغزا فدنا من القریہ، پھر وہ غزوہ کے لیے روانہ ہوئے اور عصر کے وقت یا اس کے قریب اس بستی پر پہنچے، صلاۃ العصر او قریبا من ذلک۔ فقال للشمس، تو اللہ کے اس نبی نے سورج سے کہا، انکی مأمورۃ وانا مأمور، کہ تو بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے اور میں بھی، اللہم احبسھا علینا، یا اللہ آپ اس کو یعنی سورج کو روک لیجئے ہمارے لیے۔ فحبست، تو وہ روک لی گئی، حتی فتح اللہ علیہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے
وہ جنگ جو ہے فتح کروا دی۔ فجمع الغنائم، تو غنیمت کا مال جمع کیا گیا۔ فجاءت، تو آئی، یعنی النار، یعنی آگ آئی، لتأکلہا، تاکہ اس مال غنیمت کو کھا لے۔ فلم تطعمہا، لیکن اس آگ نے مال غنیمت کو نہیں کھایا۔ فقال، تو نبی، اللہ کے اس نبی نے فرمایا، ان فیکم غلولا، تم میں سے کوئی چوری کرنے والا ہے، کوئی ہے جس نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے۔ فلیبایعنی، تو وہ مجھ سے بیعت کرے۔ من کل قبیلۃ رجل، ہر قبیلے میں سے ایک آدمی۔ فلزفت ید رجل بیدہ، تو ایک آدمی کا ہاتھ اس نبی کے ہاتھ سے چپک گیا۔ تو رسول اللہ کے نبی نے فرمایا، فیکم الغلول، تم ہی میں سے ہے چوری کرنے والا۔ فلیبایعنی قبیلتک، تو تمہارے پورے قبیلے کو مجھ سے بیعت کرنی ہوگی۔ فلزفت ید رجلین او ثلاثۃ بیدہ، تو اس قبیلے کے 2 یا 3 آدمیوں کا ہاتھ جو ہے اس نبی کے ہاتھ سے چپک گیا۔ فقال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، فیکم الغلول، تم میں چوری کرنے والے ہیں۔ فجاءوا برأس مثل رأس بقرۃ من الذھب، تو پھر اب وہ اس چوری کے بدلے میں گائے کے سر کے برابر سونا ان کو دینا پڑا۔ فوضعہا، تو انہوں نے وہ رکھا۔ فجاءت النار، تو آگ آئی۔ فاکلتھا، تو اس آگ نے اس کو کھا لیا، یعنی یہ گائے کے سر کے برابر جو سونا تھا یہ انہوں نے چھپایا ہوا تھا۔ فلم تحل الغنائم غنائم لأحد قبلنا، تو یہ مال غنیمت ہم سے پہلے، یعنی اس امت سے پہلے کسی امت کے لیے حلال نہیں تھے، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ ثم احل اللہ لنا الغنائم، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ مال غنیمت حلال کی۔ لما رعا ضعفنا، جب اللہ نے ہمارا ضعف دیکھا، وعجزنا، اور ہماری کمزوری دیکھی، فاحلها لنا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو حلال کر دیا۔ متفق علیہ، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ جی، اس حدیث سے جو نکات درسی نکلتے ہیں، وہ سب سے پہلے تو یہ کہ حضرت یوشع بن نون نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا کہ میرے ساتھ غزوے میں صرف وہی لوگ چلیں گے جس نے یہ کام نہ کیے ہوں، یعنی جس کی شادی ہوئی ہے اور وہ بیوی کے پاس ابھی جانا چاہتا ہے، نہیں گیا، جس نے جانور خریدے ہیں، جن کے بچے ہونے ہیں، جس نے گھر بنایا ہے اور ابھی چھت ڈالنا ہے۔ تو اس سے کیا مقصد تھا؟ اس سے مقصد یہ تھا کہ انسان کو اللہ کی عبادت یا اللہ کا کوئی کام جب کرنا ہو تو پوری دل جمعی سے کرنا چاہیے۔ جب انسان کا دل کسی اور چیز میں اٹکا ہوتا ہے تو اللہ کا کام پورے دل سے، پوری خوش اسلوبی سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پہلے اپنے وہ کام کر لیں، بعد میں چلیں تو چلیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم درس اٹینڈ کرنے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم درس اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، اور ہم موبائل فون ساتھ لے کے جاتے ہیں، حالانکہ چپے پہ ہمارا گھر ہوتا ہے۔ 1 گھنٹے کے اندر، 1.5 گھنٹے کے اندر کون سی ایسی آفت آ جاتی ہے کہ انسان موبائل گھر نہیں چھوڑ سکتا، یا ہم موبائل آف نہیں کر سکتے، یا ایون کہ درس کے دوران اگر کلاس ہو رہی ہے تو ہم نے لازمی کوئی کال آتی ہے تو ہم نے اس کو اٹینڈ کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جس مقصد کے لیے نکلے ہیں وہ مقصد کتنا بڑا ہے، اور پورا ہفتہ ویٹ کر کر کے ہم جس کام کے لیے جمع ہوتے ہیں، ہم اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، ہم دوسروں کا نقصان بھی کرتے ہیں۔ جو لوگ سننے آئے ہیں ان کا بھی نقصان کرتے ہیں، اور جو لوگ پڑھانے والے ہیں، جن کی اتنی محنت لگی ہوتی ہے، جو اتنے دل کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، جو آن لائن کئی لوگ سننے کے لیے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، سب کا حرج ہوتا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس کام کے لیے جا رہے ہیں، پھر بھی ہم اپنی یہ چیزیں تھوڑی دیر کے لیے بند نہیں کرتے۔ تو ایک تو اس حدیث سے ہمیں یہ درس ملا خشوع و خضوع کا، حالانکہ جہاد ہے لیکن اتنی باریکی سے فرمایا کہ جہاد میں جاؤ گے لیکن دل تمہارا بیگم میں یا گھر میں یا جانوروں میں اٹکا رہے گا،
تو ان کاموں کو ختم کرو، نہیں تو میرے ساتھ نہ آؤ۔ دوسری بات، مال غنیمت، پچھلی امتوں میں مال غنیمت جو ہوتا تھا وہ جائز نہیں تھا، حلال نہیں تھا۔ بڑی بڑی چیزیں مل رہی ہیں، سونا مل رہا ہے، یہ مل رہا ہے، وہ مل رہا ہے، لیکن وہ جو جہاد کرنے والے ان پہ جائز نہیں تھا۔ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ جو ہے نا اس کو جلا دیتی تھی۔ اسی طریقے سے صدقہ جو ہے، صدقہ وہ لوگ نہیں کھا سکتے تھے، صدقے کو بھی ایسے آسمان سے آگ آتی تھی وہ جلا دیتی تھی۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہوئی ہے، ہمارے لیے مال غنیمت بھی حلال ہوا ہے، ہمارے لیے صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ بھی حلال ہے کہ ہمارے امیروں سے لے کے ہمارے غریبوں کو دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو نہیں تھا، تو یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ نہیں تو آپ سوچیں انسان کی نیچر، جس کے سامنے اتنا اتنا مال پڑا ہوا ہو، سونا اور یہ اور وہ اپنی آنکھوں سے اس کو جلتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ انسان تو 1 روپیہ کیا 10 روپیہ بھی ایسے جو ہے نا جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ انسان کے دل میں فطرتاً مال کی محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں دی ہیں ہماری امت کو۔ ایک حدیث رہ گئی ہے، میرا خیال ہے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابی خالد حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار باقی رہتا ہے معاملہ فسخ کرنے کا جب تک کہ وہ جدا نہ ہو۔ فَإِن صَدَقَا، پھر اگر وہ سچ بولیں، وَبَيَّنَا، اور بیان کر دیں، یعنی چیز کا عیب بیان کر دیں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، تو ان کی خرید و فروخت میں برکت دی جائے گی۔ وَإِن كَتَمَا، اور اگر وہ چھپائیں، وَكَذَبَا، اور جھوٹ بولیں، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، تو ان کی جو برکت ہے وہ مٹا دی جائے گی۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس حدیث میں بھی خرید و فروخت کے معاملے کے اندر سچائی کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ انسان، خاص طور پہ مسلمان، جب کچھ خرید و فروخت کریں آپس میں تو اس چیز کے اندر اگر کوئی برائی ہے، کوئی عیب ہے، تو اس کو بیان کر دیں۔ اگر تو وہ بیان کر دیں گے تو اس مال کے اندر، اس خرید و فروخت کے اندر برکت دی جائے گی، اور اگر وہ جھوٹ بولیں گے یا چھپائیں گے تو اس کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن آپ آج دیکھتے ہیں کہ خرید و فروخت کے معاملے کے اندر بالخصوص مسلمانوں کے اندر کتنی کمزوری پائی جاتی ہے۔ ایون کہ نان مسلم کنٹریز کے اندر، وہاں پر آپ نے مال خریدا اور کئی دنوں بعد بھی اگر آپ اس کو واپس کرنے جاتے ہیں تو وہ واپس کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پر اول تو خرید و فروخت کے وقت چیز کا عیب چھپایا جاتا ہے، اس کی تعریفیں کر کر کے مال کو بیچا جاتا ہے، اور پھر اس کو بیچ دینے کے بعد اگر خریدار اس کے عیب پہ واقف ہو کے واپس کرنا چاہے تو واپس بھی کوئی نہیں کرتا۔ شاید یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پستی میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم شاید مال کی کثرت اور مال کی زیادتی کی طلب میں ایسے کام کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں کے اندر یہی برکت نظر نہیں آتی۔ ہماری زندگیوں میں پریشانیاں ہیں اور تکلیفیں ہیں اور پستی ہے، ذلت ہے۔ مال تو شاید ہو جاتا ہے زیادہ، لیکن وہ جو سکون ہے نا وہ مسنگ ہو جاتا ہے۔ مال انسان کس لیے طلب کرتا ہے؟ کہ انسان کو خوشی ملے، راحت ملے، سکون ملے۔ مال کی تعداد میں تو اضافہ ہو جاتا ہے ایسے کام کرنے کے بعد، مال کی تعداد میں تو شاید اضافہ ہو جائے، لیکن زندگی کے اندر سے سکون مسنگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے الہاکم التکاثر والی آیت ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ مال کی کثرت کے پیچھے پڑنا اپنے آپ کو خواری میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو خواری میں ڈالنا ہے، کیونکہ یہ جو خواہش ہے یہ کبھی کنٹرول نہیں ہوتی، یہ کبھی لمیٹڈ نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ گرو کرتی ہے، اور مال کے پیچھے بھاگ بھاگ کے انسان خود کو ہلاک کر دیتا ہے، اپنی دنیاوی سکون، دنیاوی آرام بھی سیکریفائز کرتا ہے، کوالٹی ٹائم جو اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ وہ انجوائے کر سکتا تھا وہ بھی ادھر ہی لگا دیتا ہے، دن رات زیادہ سے زیادہ مال کمانے میں،
اور پھر اگر اس مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے تو زندگی سے خوبصورتی برکت وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہمارا باب الصدق بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب کی تکمیل تک پہنچائے، آمین ثم آمین۔ ريح تنهدى يا صاحي كي تستريح